اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ سورۃ فاتحہ کا تعارف اور مضامین۔ اس سورۃ مبارکہ میں ایک رکوع اور 7 آیات ہیں۔ ہر سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی بسم اللہ شریف سے کیا گیا ہے۔ بسم اللہ شریف کو اسلامی آداب معاشرت میں اہم مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، باہر جاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ اس طرح بسم اللہ کی فضیلت کے متعلق تمام مفسرین نے طویل کلام کیا ہے اور مختلف فضائل بیان کی ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر امام قرطبی کے نقل کردہ احادیث نقل کرنے پر اکتفا کروں گا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے مشرف بے اسلام ہوا جسم میں درد رہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں پر درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی دونوں جہاں پر ملکیت بیان ہوئی ہے، سیدھے رستے کا تذکرہ ہوا ہے، انعام یافتہ لوگوں کی خصوصیات بیان ہوئی۔ سورۃ البقرہ کا تعارف اور مضامین۔ اس منزل کی پہلی سورت البقرہ کے نام سے موسوم ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے جو 2.5 پاروں پر محیط ہے۔ اس پوری سورت میں 40 رکوع، 286 آیات، 6031 لفظ اور 20,000 حروف ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے حالات کافی حد تک مختلف تھے، اس لیے اس سورت کے مضامین بھی مکی صورتوں سے مختلف ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اب جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، اس کے پیش نظر احکامات جاری کیے گئے۔ کئی غلط رسوم کے خاتمے کا حکم ہوا، کئی احکامات پر عمل کا حکم صادر ہوا۔ اہل مکہ بت پرست اور مشرک تھے، وہی نبوت قیامت کا شعور ان کے ہاں سرے سے موجود ہی نہ تھا، قتل و غارت اور لوٹ مار میں فخر و اطمینان محسوس کرتے تھے۔ اس لیے مکی صورتوں کے مضامین ان کی اتباع کو پیش نظر رکھ کر ترتیب دیے گئے تاکہ ان کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح کی جا سکے۔ جبکہ مدینہ منورہ میں صورتحال قدرے مختلف تھی، یہاں کی اقتدار اور طاقت کے مرکز یہودی تھے۔ یہود چونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے وہی رسالت اور قیامت کے شعور سے بہرہ مند تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ اپنی قومی برتری کے نشے میں اس حد تک بدمست تھے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمایا تو یہود کو اپنا اقتدار اور طاقت کا محل ڈگمگاتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے اسلام اور عقائد دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مختلف سازشیں شروع کر دی۔ چنانچہ اس سورۃ مبارکہ کے کئی رکوع یہود کی اصلاح حوال کے لیے نازل کیے گئے۔ یہاں پر مکہ مکرمہ سے صورتحال کچھ یوں بھی مختلف تھی کہ مکہ میں اسلام اور مسلمان قلیل تعداد میں تھے، لیکن مدینہ منورہ میں اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کی طاقت مجتمع ہو چکی تھی، اس لیے یہاں نازل ہونے والی صورتوں کے احکامات بھی مختلف ہو گئے۔ پہلے پارہ کے پہلے رکوع میں ہی ان خوش نصیبوں کا تذکرہ ہوا جن کے دلوں کو اللہ کریم نے حق کے پیغام کے لیے منتخب فرمایا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور ان کے ساتھ چلنے والے قافلے کا حصہ بنے۔ آگے چل کر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو جان بوجھ کر اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جن بدبختوں نے اتنی واضح نشانیوں کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا،
ہم نے ان کے دلوں پر بدبختی کی مہر لگا دی۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔